اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدین صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم۔ معزز سامعین و ناظرین، سورہ بقرہ شریف کی اگلی آیت بینہ تلاوت کے شرف حاصل کیا ہے۔ اس میں رب ذوالجلال فرماتے ہیں کہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے، انہیں ان کی تجارت کوئی نفع نہ دے گی، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ اس سے قبل جن منافقین کا ذکر ہوا تھا، جن کی بری خصلتوں کو رب ذوالجلال نے بیان فرمایا، اب ایک اور تمثیل کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ وہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہیں، نقصان میں ہیں، ان کا اصل سرمایہ ہی ڈوب چکا ہے۔ تو تجارت کے ایک اصول کے تحت تجارت کے ذریعے، خرید و فروخت کے ذریعے اللہ تعالیٰ سمجھا رہے ہیں کہ منافقین نے جو اپنی اصل متاع تھی، جو دولت ایمانی تھی، اس کو برباد کر دیا، جو آخرت کی سعادت مندی تھی اسے برباد کر دیا، اور انہوں نے دنیا کے نفع کی خاطر، چند روزہ زندگی کی عیش و عشرت کی خاطر دائمی سکون اور دائمی اطمینان جو تھا وہ تباہ کر لیا۔ اور ان کے اس نقصان کو اللہ تعالیٰ بیان اس انداز میں کرتے ہیں کہ اولئک الذین اشتروا الضلالۃ بالہدی، کہ وہ لوگ جنہوں نے خریدا گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں، فما ربحت تجارتهم، تو ان کی تجارت نے انہیں کوئی نفع نہ دیا، وما کانوا مہتدین، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ جب کوئی تجارت کرتا ہے تو ایک سرمایہ خرچ کرتا ہے، اور سرمایہ پر مزید نفع طلب کرتا ہے۔ اصل سرمایہ پر جو نفع کی زیادتی اسے حاصل ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ یہ تجارت صحیح جا رہی ہے، اس کا اسے فائدہ ہو رہا ہے۔ اور اگر تجارت میں نفع نہ ہو تو پھر بھی تجارت کرنے کا کوئی فائدہ نہیں، اور اصل سرمایہ اگر ڈوب جائے تو بندہ ٹوٹلی نقصان میں رہتا ہے، اور وہ کسی بھی لحاظ سے وہ عقل مند نہیں تصور کیا جاتا یا نفع میں تصور نہیں کیا جاتا۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ منافقین کی جو عادات اور خصلتیں ہیں کہ مومنوں کے ساتھ جا کے ایماندار خود کو کہلواتے ہیں اور کافروں کے ساتھ جا کے کافر بن جاتے ہیں، تو انہوں نے یہ جو تجارت کی ہے، تجارت میں انہوں نے ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، ہدایت دے کر گمراہی خرید لی ہے، اور ان کی یہ تجارت جو ہے یہ سراسر نقصان میں ہے، انہیں اس کا کوئی نفع حاصل نہیں ہوگا، اور نہ وہ ہدایت یافتہ ہے۔ تو منافقین کی اس خصلت کو اللہ تعالیٰ بیان فرما رہے ہیں کہ وہ ہدایت دے کر انہوں نے گمراہی لے لی۔ تو اس پر بڑے سوالات اٹھتے ہیں کہ جب منافقین کے پاس ہدایت تھی ہی نہیں، ہدایت تھی ہی نہیں، شروع سرے سے وہ منافق تھے، تو انہوں نے ہدایت دے کے گمراہی کیسے خریدی؟ یہ خرید و فروخت ہوئی کیسے؟ اصل چیز تو ان کے پاس تھی ہی نہیں۔ تو امام قرطبی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہاں پر اشتراء سے مراد استحبو ہے، یعنی انہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا، ہدایت کے بدلے گمراہی کو پسند کر لیا، تو ان کو گمراہی جو تھی انہیں وہ پسند آئی۔ اس سے ان کا یہ نفع یہ تھا کہ وہ دنیا میں وہ چاہتے تھے کہ ہم کفار کے بھی محبوب بن جائیں اور اہل ایمان کے بھی محبوب بن جائیں۔ تو نتیجہ یہ نکلا کہ وہ منافق ہی رہے، ایک تیسری حیثیت انہوں نے اختیار کر لی، نہ مومن رہے نہ کافر رہے، بلکہ وہ منافق بن گئے، اور ان کی جتنی جو تجارت تھی وہ گھاٹے میں رہی، نقصان میں رہی۔ اور اب آخر میں رب فرماتا ہے وما کانوا مہتدین، اور وہ ہدایت یافتہ نہیں ہے۔ تو یہ منافقین کا ایک طریقہ، ایک چیز رب ذوالجلال نے نقل فرمائی کہ کوئی بھی اس آیت کے ذیل میں ہم سمجھ سکتے ہیں، ہمارے لیے اس میں سبق یہ ہے کہ ادنا چیز دے کے اعلیٰ چیز دے کر ادنا چیز کو لینا، چھوٹی چیز بیچ کر بڑی چیز لینا، بڑی چیز بیچ کر چھوٹی چیز دینا، بڑی قیمت دے کر چھوٹی چیز خرید لینا، یہ عقل مندوں کی بھی
نشانی نہیں ہے، کسی کے عقل مند ہونے کی بھی یہ دلیل نہیں ہے کہ یہ خود نقصان میں رہے۔ تو اس کے ذیل میں علماء کرام مفسرین کرام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص دین کا کام کرتا ہے اور اس سے اس کا مقصود دنیا ہے تو یہ بھی منافقین کا ایک طریقہ ہے۔ یعنی دین جو اتنی عمدہ والا چیز ہے اس کے بدلے میں دنیا مانگ رہا ہے، حالانکہ اس کے بدلے میں اسے اللہ کی بارگاہ کی نزدیکی مانگنی چاہیے، اللہ کا قرب مانگنا چاہیے، اللہ کی خوشنودی مانگنی چاہیے۔ تو اگر اس کی نیت میں دنیا طلبی ہے تو وہ بھی منافقین کی صف میں ہے، منافقین کے رستے پر ہے۔ چلے منافقین کی صف میں نہ صحیح لیکن منافقین کے رستے پہ ضرور ہے، یہ منافقین کا رستہ ہے۔ اسی طرح کوئی دنیاوی مفاد ہمارے سامنے آ جائے اور وہاں ہم دنیا کو ترجیح دیں، دین کو چھوڑ دیں، دین کی طرف پیٹھ کر لیں اور کہیں کہ دنیاوی مفاد پہلے ہے، دینی کسی حکم کی ہم خلاف ورزی کر بیٹھے، تو یہ بھی منافقین کا طریقہ ہے، منافقین کی روش ہے۔ تو منافقین کے بارے میں اللہ فرماتا ہے کہ ان کا جتنا بھی تجارت ہے یہ گھاٹے میں ہے، خسارے میں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں ایمان والدار لوگوں کا رستہ عطا فرمائے۔